السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام کی یہ دلی دعا ہے کہ پروردگار عالم امت مسلمہ پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ قسم پرسی کی حالت میں بازار ناپرساں میں یتیم اور اسیر کی طرح زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالی سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اور آج کے ان گئے گزرے زمانے میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورى کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم۔ ایسے ہی ہم اللہ کے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو پیغمبران اعظام گزر چکے ہیں ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جو غلبہ رکھنے والا عزیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وہ ہیں جو حکمت رکھنے والے، حکمت بالغہ رکھنے والے حکیم ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی پروردگار وحدہ لا شریک علی علو مرتبت ہیں، وہی پروردگار عظیم عظمتوں والے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اپنی بلندیوں سے پھٹ کر ان کے پرخچ اڑ جائیں، گر جائیں۔ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، تمام فرشتے اپنے پروردگار وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین والوں کے لیے، اہل زمین کے لیے دعائیں مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ الا، سنتے بھی ہو، ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی
بہت ہی بخشنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں، اور بہت ہی مہربانی کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ 5 آیاتیں ہیں جو سورہ شورى کی ابتدائی آیات ہیں، اور ان میں سب سے پہلے کی جو 2 آیات کریمہ حامیم عین سین قاف، انہیں قرآن کی زبان میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور جن کا ترجمہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کا ترجمہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی تفسیر اور تعویل اللہ تبارک و تعالی ہی کے علم میں ہے اور اسی کے سپرد ہے۔ اور باقی ان جیسی آیات کریمہ کا جن لوگوں نے جو مطلب بیان کیا ہے اور جو ترجمہ بیان کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، محدثین کی نظر میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کا محدثین نے کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر کوئی اعتبار نہیں کیا۔ اور جیسے کسی نے بیان کیا الف لام میم، الف کا مطلب اللہ ہوا، لام کا مطلب جبریل علیہ السلام ہوئے، اور میم کا مطلب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور کسی نے بیان کیا کہ الف سے انا ہوا اور لام سے اللہ ہوا، اور پھر میم سے عالم میں جو آخری حرف میم بنا اس سے عالم بنا۔ مطلب یہ ہوا کہ ان اللہ عالم، میں ہی اللہ جو سب سے زیادہ جانکاری رکھنے والا ہوں۔ لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں محدثین کی نظر میں ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ محدثین اکرام کی نظر میں حدیثوں کی روشنی میں یہ بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، ان ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہم قال، کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام جو خلفائے راشدین بھی ہیں اور بہت بڑے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں الحروف المقطعات من المکتوم الذی لا یفسر، حروف مقطعات جیسے الف لام میم، الف لام را، طٰ، یاسین، کاف ہا یا عین صاد، اور ان جیسے جو حروف مقطعات سورتوں کے شروع میں وارد ہوئے ہیں جن کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان بڑے بڑے صحابہ اکرام نے بیان فرمایا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف ہیں کہ جو چھپے ہوئے جو اپنے اندر معنی رکھتے ہیں، کہ ایک ایسے چھپے معنی کو رکھتے ہیں کہ جن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، جن کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کا معنی، اس کا مطلب کیا ہے، یہ بزرگان عظام، یہ جلیل القدر صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ چھپے ہوئے معنی رکھنے والے حروف ہیں کہ جن کی نہ ترجمانی ہو سکتی ہے، نہ ان کی تفسیر بیان کی جا سکتی ہے، نہ ان کا معنی مطلب بیان کیا جا سکتا ہے۔ ذکر القرطبی عن الصحاب الجلیل الربیع بن خیثم، اور ایک بہت بڑے ربیع بن خیثم ایک صحابی ہے، ان کی روایت حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ میں اس حدیث کا ایک حصہ آپ لوگوں کے سامنے حروف مقطعات کے تعلق سے عرض کیے دیتا ہوں۔ من اللہ عز وجل فإن اللہ عز وجل قد سطر معانی هذه الحروف عن خلقه اختبارا من اللہ عز وجل وامتحانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حروف کے معانی کو چھپا دیا ہے۔ الف لام میم کا مطلب کیا؟ اللہ نے چھپا دیا۔ الف لام را کا مطلب کیا؟ اللہ نے چھپا دیا۔
ताहा, यासीन, काफ हा या इन साद, नून, साद, आइन, सीन, काफ, इन जैसे जो हुरूफ मुक़त्तआत हैं, इनका माना फरमाया क़द सतरा मानी हादिहिल अहरूफी अन खल्क़िही, बंदों से, खलकत से, उम्मते मुहम्मदिया से, कुरान पढ़ने वाले बंदों से अल्लाह ताला ने इनके मानी और मतालिब और इसके तर्जमे और तफसीर को छिपा दिया, इख्तिबार मिनल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल व इम्तिहानन, बंदों के इम्तिहान के लिए, बंदों को परखने के लिए। कैसे? मिम्मन नामन बिहा उसीबा व सुईदा, माना न मालूम होने के बावजूद भी, और जो बंदा इसे अल्लाह की आयत और अल्लाह का कलाम समझकर ईमान रखता है, अल्लाह ताला उसे नेक बख्तों के अंदर शामिल फरमाता है, खुश नसीबों के अंदर शामिल फरमाता है। और ईमान रखने की वजह से मिन इंदिल्लाह, जो कुछ के कुरान के अंदर है वो अगरचे के अहरूफ हैं, हुरूफ मुक़त्तआत हैं, जिनका माना हमारी समझ में नहीं आता है, और इसके बावजूद भी जो बंदा इस पर पूरे कुरान पर ईमान रखने की तरह ईमान रखता है, तो सहाबा इकराम हदीस की रोशनी में हजरत इमाम कुर्तुबी बयान फरमाते हैं कि उसे सवाब मिलता है, वह अजर का मुस्तहिक होता है और नेक बख्तों के अंदर शामिल होता है। वमन कफर व शक का उसीमा, लेकिन और जो बंदा कि इसका माना और मतलब नहीं है, और अगर शक में पड़ जाता है और अगर इनकार कर देता है कि ये आयतें नहीं हैं, यूं ही कोई बयान हो गया है, उसीमा फरमाया कि गुनहगारों के अंदर शामिल होता है। और अगर आयत ही से इनकार कर दे कि अल्लाह की आयत ही नहीं है, कुरान को इनकार करने वालों में शामिल होकर काफिर बन जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर परवरदिगार आलम ने जो वही के नुज़ूल इजलाल का तज़किरा फरमाया, कज़ालिका यूही इलैक, ऐसे ही इसी तरीके से हमने आपकी तरफ इस कलाम मजीद का नुज़ूल इजलाल फरमाया है। अल्लाह के नबी, हम ही ने कुरान को आपके ऊपर वही के जरिए से नाजिल किया, वइलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और इसी तरीके से आपसे पहले जितने पैगंबर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से चले आए, और जो आप पर और जो जिनका इख्तिताम होता है और आखिरी नबी आप बनते हैं, इन सारे पैगंबरों पर अल्लाह ताला ने ऐसे ही वही को नाजिल फरमाया। अल्लाहुल अजीजुल हकीम, वही परवरदिगार अल्लाह जो अजीज है, गलबा रखने वाले हैं, और वही परवरदिगार जो हिकमत बालिगा रखने वाले हैं, हकीम है, हर बात को हिकमत के साथ करते हैं और अपने हर अम्र को, हर तदबीर को हिकमत के साथ चलाते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के तफसील को इससे पहले सूरह निसा के अंदर जिक्र फरमाया, इन्ना उहैना इलैका कमा उहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीना मिन बादी, हम ही ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ वही के जरिए से कुरान मजीद को नाजिल किया, और हम ही ने आपसे पहले नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी वही नाजिल की, और नूह अलैहिस्सलाम पर ही नहीं, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में जितने पैगंबर दुनिया के अंदर मबूस हुए, उन सारे पैगंबरों पर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हम ही ने वही नाजिल की, पैगाम भेजा। वौहैना इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल की, व इस्माईल व इसहाक व याकूब व लस्बाती व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा। पूरी तफसील अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, इसहाक व याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और उनके पैरवी करने वालों पर, ईसा अलैहिस्सलाम पर, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूनुस, हारून, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर, और दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़बूर अता फरमाई।
حضرت نوح علیہ السلام سے یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، امام الانبیاء خاتم الانبیاء پر وحی کا سلسلہ قرآن کی شکل کے اندر قیامت تک کے لیے بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب وحی نازل نہیں ہوگی، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب اللہ تعالی کی طرف سے آسمان سے کسی پر نازل نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر یہ بتلانا اور جتلانا چاہتے ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام نیا مذہب ہے، اسلام نیا نویلا 1400 سال کا مذہب ہے۔ مکے کے اندر اس سے پہلے نمسکار کرنے والا مذہب چل رہا تھا، ابو جہل کا مذہب چل رہا تھا، ابو لہب کا مذہب چل رہا تھا، امیہ کا مذہب چل رہا تھا، کافروں کا مذہب چل رہا تھا، اور جو لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، پہاڑوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جھاڑوں کی درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مخلوق کو خدا سمجھتے تھے، دیوی دیوتا سمجھتے تھے، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے باپ دادوں کے اندر نہیں سنا گیا۔ اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے، ستار اور غفار کون ہے، یہ باتیں جو کفار قریش کو نہیں معلوم ہوتی تھی، سرے سے انکار کر دیا کہ ہمارے باپ دادوں کے دین سے منحرف ہو کر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کو قبول کر نہیں سکتے۔ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اسی طریقے سے عبادت کرتے ہوئے ہمارے باپ دادوں کو دیکھا ہے، اس لیے ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور ان باتوں کو لے کر بعض لوگ، بعض حکمران یہ ظلم کرتے ہوئے اب یہ ڈرائیو کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جہاں جہاں پرانے زمانے کے اندر جن مسجدوں کے اندر پہلے سے بت رکھے ہوئے تھے، اصل میں یہ مسجدیں بت خانے ہیں، اس لیے مسجدوں کو منہدم کر دیا جائے، بت خانوں کو آباد کیا جائے، مسلمان پھر سے گھر واپسی کرنے والے بنے، مسلمان نئے دین میں آ گئے ہیں، پہلے سارے مسلمان کافر تھے، نو مسلم بنے، کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیے، اور جب چل کر یہ جو کافر تھے، پہلے بت پرست تھے، پہلے نمسکار کرنے والے تھے، تو یہ تمام کے تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نئے دین کے پیروی کرنے والے پرستار بن کر ایک اللہ کو ماننے والے، نعوذ باللہ دین بدل کر بت پرستی کو چھوڑ کر نئے مذہب کو اختیار کر کے بددین بن گئے۔ اسی عقیدے کو لے کر اطراف عالم کے اندر آج مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے۔ مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم پہلے کافر تھے، تمہارے ماں باپ کافر تھے، تمہارا پورا خاندان قبیلہ کافر تھا، تم تمام کے تمام تمہارے سارے پرک اور جتنے بھی تمہارے پورے 7 پیڑھیوں کے پیچھے تمہارے دادے پردادے تمام کے تمام غیر مسلمان تھے، بت پرستی کرنے والے تھے، مگر تم ہوشیار بن کر مسلمان بن گئے ہو اور کافری کو غلط کہتے ہو، اللہ اللہ کہہ کر تم 1400 سال سے باپ دادوں کے دین سے بغاوت کر رہے ہو، اس لیے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اور لوگوں پر زبردستی کفر کو تھوپا جا رہا ہے، قتل ناحق کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا جگہ جگہ خون بہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل دین بت پرستی کا دین ہے، نمسکار کرنے کا دین ہے، بتوں کے سامنے جھک کر بتوں کو دیوتی دیوتا ماننے کا دین ہے، اللہ اللہ کرنے کا دین نہیں ہے، اس لیے تمہیں گھر واپسی کرنا ہوگا، لوٹ کر کفر میں آنا ہوگا، لوٹ کر شرک میں آنا ہوگا، لوٹ کر باپ دادوں کے دین میں آنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے۔
اگر ابو جہل یہ سمجھتا ہے کعبہ بت خانہ ہے، ابو جہل اور ابو لہب امیہ کفار قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ پہلے سے بت خانہ ہے، دیوی دیوتاؤں کے رہنے کی جگہ ہے اور ان کو پوجا پاٹ کرنے نیوتا چڑھانے کی جگہ ہے اور ان کے اطراف ننگے طواف کرنے کی جگہ ہے، باپ دادوں کے زمانے سے شرک اور کفر میں مبتلا کعبۃ اللہ کو بت خانہ بنا کر بتوں کا آماج گاہ بنا کر اسے پوجا کرنے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابو جہل کی عقل ماری گئی ہے، ابو لہب کی عقل ماری گئی ہے، کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی یہ نیا دین نہیں ہے جیسے ابو جہل اس کے چیلے چپاٹے سمجھتے ہیں، یہ پرانا دین ہے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے۔ بت پرستی انسانیت نہیں ہے، بت پرستی کے لیے اللہ نے کعبہ نہیں بنایا ہے، دیوتی دیوتاؤں کے سامنے جھک کر سلام کرنے کے لیے اللہ نے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اور اللہ سورہ نساء کی آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ والنبیین من بعدی واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، اور ہر کافر کعبۃ اللہ کو عظمت کی نظر سے دیکھنے والا ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی جانتا ہے، یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصرانی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو کعبۃ اللہ کی عظمت کرنے والوں کی نظر میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی عظمت تھی۔ اللہ بیان فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے وحی کی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو دین چل کر آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو اسلام چل کر آیا، تو توحید جو کلمہ چار تانگے عالم کے اندر گونجتا رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وہی کلمہ آج آپ کو پھر سے ہم جدا بنا کر نیا بنا کر نہیں دیتے ہیں، وہی کلمہ ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا، وہی کلمے کی پیروی کرنے کا اللہ کے نبی آپ کو ہم آج کے زمانے کے اندر بھی حکم کرتے ہیں۔ اور باقی کعبے کے اندر جو کوئی بندہ ابو جہل بن کر کسی مسجد کے اندر اگر کسی عبادت گاہ کے اندر بت کو رکھ دیتا ہے تو وہ ابو جہل کہلاتا ہے، مسلمان نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اسلام آدم کے زمانے کا پرانا دین اور مذہب ہے۔ اور اسی بات کو اللہ قرآن کے اندر سورۃ الشورى کی پہلی آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، ایسے ہی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں جیسے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے وحی کرتے آئے۔ اللہ نے کیا وحی کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو ایک اللہ کی پیروی کرو، اطاعت کرو، عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر تم ایک اللہ کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے، وہی علی ہے، وہی عظیم ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، وہی آسمان اور زمینوں کا تنی تنہا وحدہ لا شریک مالک حقیقی ہے، مالک یوم الدین ہے، وہی پروردگار ہے جو پورے زمانوں کو قابو میں لیے ہوئے پورے زمانوں کو چلاتا ہے، آسمان اور زمین کے نظام کو چلاتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، اللہ کے جلال کو، اللہ کی حکومت کو اور اللہ کی سلطنت کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں قریب ہے اللہ کی عظمتوں سے خائف بن کر اللہ کے رعب اور دبدبے، اللہ تعالیٰ کی جلالت اور اللہ تعالیٰ کے ذوالجلالی والاکرام ہونے کو دیکھ کر آسمان پھٹتے پھٹتے رہ جاتے ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن، آسمان
پھٹ کر پرخچے اڑ جاتے ہیں اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کے رعب اور دبدبے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف تسبیح بیان کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور زمین والوں کے لیے کہ آسمان کی ایک کیفیت اور حالت ہے مگر انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. آسمان کے فرشتے ڈرتے ہیں اور آسمان تو پھٹ ہی جاتا ہے، پرخچے اڑ جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، مگر انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا، جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلتا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے انسانوں کے تعلق سے فرشتے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں کہ مولا غفلت میں رہنے والے انسانوں کی مغفرت فرما دے. آپ کی عظمت کو یہ نہیں جانتے، یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نیا دین ہے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں کعبۃ اللہ کے اندر ان لوگوں نے بتوں کو دیکھا تو بت پرستی کو پرانا مذہب سمجھ لیا. ان لوگوں کو پتا نہیں آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا. انہوں نے بت پرستی نہیں کی، یہاں تک کہ کعبے کی بنیاد رکھنے والے، کعبے کو بنانے والے، کعبے کی تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام بھی بت پرست نہیں تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اللہ فرماتے ہیں نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. وما کان من المشرکین، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرستی کرنے والے، کعبۃ اللہ کے اندر بت کو لا کر بٹھانے والے نہیں تھے. یہ تمہاری اپنی زیادتی ہے، تمہارا ظلم ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر تم نے لا کر بتوں کو رکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ تہمت اٹھائی، طوفان اٹھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں. نئے دین کو لا کر خاندانوں کے اندر دراڑ پیدا کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ هو الغفور الرحیم. جانتے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مرنے تلک تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے، غفور ہے، رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیثوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بندہ قرآن پر عمل کرنے والا بن کر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی یہی قرآن ہے جو حجت بن کر مسلمان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے. اس لیے انسانوں کو اور خاص طور پر آج کے زمانے میں میری تو یہ گزارش ہے کہ مسلمان قرآن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حدیثوں کو مضبوطی سے تھام لے، ورنہ تو آج کے زمانے کے اندر یہ جو کفر کرنے والے ہیں، نفاق کرنے والے ہیں، ترجمہ ہی غلط بیان کر کے مسلمانوں کو کنفیوز کر کے آج بھی بہت سارے مسلمان جو قرآن سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، مدارس سے دور ہیں، مشائخ سے دور ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں پرانے زمانے میں ہمارے ماں باپ دادے بھی غیر مسلمان ہی تھے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدم کے زمانے سے ہی مسلمان تھے، شیطان ورغلا کر بت پرست بنا دیا، مگر اللہ نے توفیق دی ہم لوگوں کو مسلمان بنایا. اسلام پرانا مذہب ہے، جب سے انسان اس زمین پر ہے، جب سے اسلام ہے. یہی اللہ تعالیٰ سورۃ الشورى کی اس پہلی آیت کے اندر بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے کلمے کو اطراف عالم میں پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے.